بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم قال جل وعلا فی الکلام العزیز بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ محاسبہ نفس کے عنوان پر بات ہوئی تھی کہ ہر آدمی اپنے عملوں کا جائزہ لے کہ مجھ سے اچھے عمل ہو رہے ہیں یا مجھ سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہو رہے ہیں۔ ہر آدمی جائزہ لیتا رہے، اور کامیاب تاجر وہی ہوتا ہے جو شام کے وقت دن کے ڈھلنے پر دکان کے بند ہونے سے پہلے آدمی اپنا حساب لے، اپنی دکان کا جائزہ لے۔ جو مالک مکان، جو صاحب تاجر اپنی دکان کا حساب لیتا ہے اور اپنی دکان اور دھندے کا جائزہ لیتا ہے، وہ نقصان سے بچتا ہے، اگلے دن کے گھاٹے سے بچتا ہے۔ تو آج جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں سے اپنی 70 ماؤں کی محبت والا اللہ یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو، اے مجھ سے محبت کرنے والو، اے مجھ پر ایمان لانے والو، ولتنظر، ذرا غور کرو۔ اب کس بات پر غور کرنا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی بتا رہے ہیں۔ تو عنوان یہی آیت ہے کہ ہم غور و فکر کریں کل کے دن کی۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ تو خود تیرے عمل نامے کو پڑھ لے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری دنیا کے مقابلے میں کتنا کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَلْتَنْظُرْ، غور کرو، دیکھو، مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کل کے واسطے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ یہ لفظ کل بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اردو کے اعتبار سے یا عربی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کل کے معنی آخرت کے ہیں، لغد کے معنی آخرت کا مسئلہ ہے کہ آخرت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، غور کر لو۔ تفسیروں میں یہ بات ملتی ہے کہ آخرت کے دن کے مقابلے میں دنیا ایک دن کی زندگی ہے۔ سمجھنے کے اعتبار سے دنیا ایک دن کی زندگی ہے، آخرت لامحدود زندگی ہے۔ اگر انسان کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کی زندگی تو اور مختصر ہے۔ اب دنیا جب سے بنی، جب ختم ہوگی، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو دنیا کی بہت مختصر زندگی ہے، بہت مختصر زندگی۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایک دن سمجھو، آج آپ دنیا، یہ آج دنیا کی زندگی ہے، کل آخرت کی زندگی ہے۔ تو اتنا ہی فاصلہ ہے کہ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا بولو؟ آج آپ کے ہاتھ میں ہے، کل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک دن کی زندگی اللہ نے دے کر بھیجی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اب میں اور آپ ذرا غور یہ کریں کہ میں نے آخرت کے لیے کیا ذخیرہ تیار کیا ہے۔
خدا سوال یہ نہیں کر رہے ہیں ما قدمت لغد، تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، یہ سوال اللہ کر رہے ہیں۔ وہ بھی دیکھو پیدا کرنے میں، جیسے ماں کہتی ہے بیٹا تو بڑا ہو رہا ہے، شادی کے قابل ہو رہا ہے، اب تو کیا جمع کر لیا ہے، کیا ہے تیرے پاس، نوکری ہے یا بیوی کو پالنے کے لیے ذریعہ اسباب کے طور پر، ذریعے کے طور پر، اسباب کے طور پر تیرے پاس کیا ہے؟ جیسا کوئی بھی ایک آدمی سوال کرتا ہے، اب شادی سے پہلے عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ شادی کرنا چاہتے ہو، کماتے کیا ہو، کیسے کھاؤ گے، کیسے زندگی آپ کی گزرے گی، کل کی زندگی یعنی شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزارو گے؟ تو پیارا اللہ بھی ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، آخرت کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے، آگے اس دنیا میں رہ کر آپ نے اس آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے، ذرا دیکھ لو۔ اللہ یہ پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ غور کرو۔ میں اور آپ یہ دیکھنا ہے، میرے پاس اس وقت رہنے کو گھر ہے، چلانے کو گاڑی ہے، زندگی گزر رہی ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، دھندا ہے، بال بچے ہیں، اس سے زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن مومن کے لیے اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کل کے لیے یعنی آخرت کے لیے تم نے کیا توچہ بھیجا ہے، ذرا غور کر لو۔ گزشتہ جمعہ آپ سے کہا کہ محاسبہ کرو، جائزہ لو، تو آپ ذرا جائزہ لو اپنا، آپ کا مطلب یہ کہ میں بھی اس میں شامل ہوں۔ آپ جائزہ لو کہ میرے عمل اب کتنے ہیں، بینک میں اب کتنے پیسے ہیں بھائی آپ کے، بھائی پیسے تو کیا بھی نہیں، کیا ہے پھر زیور ہے، زیور کتنا ہوتا ہے اتنا ہو سکتا ہے، نہیں کیا بھی نہیں ہے، گھر ہے، گھر آپ بیچے تو کتنا اس کی قیمت کیا ہے، اتنی ہے، اتنا تو بول سکیں گے آپ۔ کیا میرے سے ملا کر اس مجمع میں کوئی آدمی یہ یوں کہہ سکتا ہے الحمدللہ میرے پاس اتنی نیکیاں ہیں، میرے پاس اتنے اچھے عمل ہیں، الحمدللہ اب میری موت آ جائے تو مجھے کوئی غم کی بات نہیں ہے؟ ایسا کسی کو اطمینان ہے؟ یہ اپنے عملوں کا محاسبہ ہے۔ دنیا میں الحمدللہ اچھے کاریں ہیں، بنگلے ہیں، جائیداد ہیں، بعض لوگوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی کہتا ہے کہ انہیں کچھ معلوم نہیں، کتنا ہے ان کو پتہ بھی نہیں ہے، اتنا ہے اس کا مطلب۔ تو دوستو بتاؤ، اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ بندے تو دنیا میں کیا چھوڑ کر آیا؟ اگر وہ سوال ہوتا تو شاید ہم لوگ فرسٹ آتے ہیں، اللہ بیوی کے واسطے یہ چھوڑا، بچہ کے واسطے یہ چھوڑا، نواسہ کے واسطے یہ چھوڑا، پوتروں کے لیے یہ چھوڑا، یہ تو ہم کمالات میں بتا سکتے تھے، لیکن اللہ یہ نہیں پوچھیں گے۔ جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا دور کا سفر ہے، دیر کا اور دور کا سفر ہے، لوگ مال جمع کرو۔ تو اب سب لوگ، وہ واقعہ مشہور ہے کہ سب لوگ اب یہ ارادے میں ہوئے کہ اللہ کے نبی بہت اہمیت کے ساتھ چندہ دیو کو بولے ہیں، اللہ کے راستے میں چندہ دیو کے، تو اب کیا لانا، اب سب جنے ایک سے ایک آگے بڑھنے کی چکر میں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ گھر میں جو ہے وہ لائے، اور کتابوں میں اور سیر کی کتابوں میں بات لکھی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جھاڑو بھی دیا، جھاڑو دیا۔ اب نوٹا کا پہلے زمانے میں سکے روپے کے بلڈے کب تو جھاڑے تو 4 آنے 8 آنے کا تو مل گئے تو خوش۔ اب ایسا کبھی کھاٹوں کے نیچے کہیں پڑ جاتے تھے، جھاڑنے کے بعد کچھ تو بھی نکلتا تھا، کبھی 1 روپیہ کبھی 2 روپے مل جاتے۔ تو کہا کہ حضرت ابو بکر جھاڑو بھی دیے، کیا بول کے گھر میں جو کچھ تھا سب لے کر آئے، اور آخری میں جھاڑو بھی دیے، کئی کو جھاڑو دیے، کیا تو 1 بلڈا 1 روپیہ ادھر 1 دینار 1 شیشے بھی کہا تو کونے میں پڑ کو ہے کہ میں وہ بچا لے سن ہوتا کیا کہ بول کر سب بھی جھاڑو لے کو آئے، سب بھی جھاڑو مار لے کے آئے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، یہ دونوں کو نیکیوں میں کوشش رہتی تھی کہ میں آگے بڑھوں۔ حضرت عمر کیا کرے، پلان کرے، کیا بول کو میرے کہنے کتنا مال ہے کہ آدھا بیوی بچوں کو، آدھا اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دونوں لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال یہ نہیں کیا کہ کون کتنا لائے، کیا بولو، سوال یہ نہیں کیا کہ کون کتنا لائے، کون کتنا لائے کو اگر سوال ہوتا تھا ابو بکر عمر جیت جاتے تھا،
کئی کہ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال کم تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال زیادہ تھا، مال کے حساب سے دیکھے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوال یہ نہیں کیا کہ کون کتنا لائے، ابھی حضرت عثمان رضی اللہ اور بہت لائے، مال کے حساب سے تو انہوں بہت لائے۔ حضرت حضور علیہ السلام نے سوال یہ کیا کہ کون گھر میں کتنا چھوڑ کر آیا۔ کیا سوال ہوا؟ گھر میں کون کتنا چھوڑ کر آیا۔ حضرت ابو بکر سے پوچھے کہ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابو بکر نے کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کو سب بھی جھاڑو مار لے کا گیا۔ حضرت عمر سے پوچھے آپ کتنا چھوڑ کر آئے، تو سوال یہ ہے کہ میں آدھا چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ تب حضرت ابو بکر آگے بڑھ گئے اور ان کا مقام بھی تھا، ان کی حیثیت بھی وہی تھی۔ تو خدا کل قیامت میں سوال یہ نہیں کرے گا کہ تم کتنا چھوڑ کر آئے، یہ چھوڑ کر آئے تو ہمیں پھنس جاتے، خدا یہ سوال کریں گے کتنا لے کر آئے۔ تو اس لیے دوستو یہ بیان نہیں ہے، ہم خود دیکھ لو ہم کتنا مال دوستو بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اپنے لیے کیا؟ تمہیں کا کون ایسا باپ ہے جو یہ کہے کہ بیوی کھا لے تو میرا پیٹ بھر جائے گا، بچے کھا لے تو میرا پیٹ بھر جائے گا؟ یہ دعویٰ کرنے والے الحمدللہ سب بھی ملیں گے، لیکن کتنے روز کھانا چھوڑ کر رہے بولو؟ اماں بھی بولتی ہے بیٹا تو کھا لے تو میرا پیٹ بھر کے سکا، پیٹ بھر گیا نہیں، پیٹ بھر گئے سکا۔ باپ بھی کہتا ہے، ماں بھی کہتی ہے، لیکن کھانا کھاتے نہیں۔ کتنے روز رہیں گے محبت میں آپ کماتے ہیں سو کس کے؟ بیوی بچوں کے واسطے، تمہیں کھانا کھاؤنوں کو کماتے ہیں سو کہیں بھائی بیوی بچہ کے واسطے۔ یہ جملہ اتنا منہ پہ آ گیا کہ تو آج بچے بولنے لگے تمہیں کماتے ہیں سو بھی ہمارے واسطے اتنا دی ہوگا۔ یہ اتنا عام ہو گیا کہ بچے بھی پوچھنے لگے تمہیں کماتے ہیں تو ہمارے واسطے اتنا، ہمیں پوچھے تو دلاتے نہیں کیا ہو؟ تو دوستو اللہ ایسا سوال نہیں کریں گے حضرت آپ بچوں کے واسطے کتنا چھوڑ کر آئے، بیوی کے واسطے کتنا چھوڑ کر آئے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے، کل کتنا بھیجے آگے آخرت کے واسطے۔ دوستو یہ غور ہمیں کرنا ہے، یہ محاسبہ کرنا ہے۔ آج میری نماز چھوٹی ہے اور میرے روزے چھوٹے ہیں، یا نہیں تو نیک کام چھوٹے ہیں، لیکن غم نہیں ہے، بچوں کو کھانے کو مل گیا، بیوی کو کھانے کے بقدر مل گیا، آدمی خوش ہے۔ کہیں خدا ایسا کہہ کر نہیں ہے قرآن میں کہ تم جہنم میں جاؤ، تمہاری بیوی بچوں کو جنت میں لے کے جاؤ، کہیں ایسا سوال نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں، اور ایک جگہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، واو لا کر اللہ بولتے ہیں اس کے بعد بیوی بچوں کو بچاؤ۔ بولو جہنم سے بچانے میں ہم پہلے، جنت میں جانے بھی ہم پہلے۔ بیوی کے پیٹ بھرنے کے لیے، بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے آپ اپنا بھوکا رہنا یہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ بھوکے رہ جاؤ، بیوی بچوں کو کھلاتے رہو، ایسا کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا۔ تو بات یاد رکھ لیں، میرے پاس توشہ کتنا ہے، آپ کے پاس توشہ کتنا ہے، اس کا محاسبہ ہر دن کرنا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں میری زندگی میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں صبح میں پڑھ رہا ہوں، دوپہر میں پڑھ رہا ہوں، شام میں 5 وقت کی نمازیں ہو رہی ہیں، رمضان آیا تو روزے ہو رہے ہیں، بس نہیں دوستو ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا جانچو کیا ہے تمہارے پاس، آخرت میں خدا کو منہ دکھانے کے واسطے تمہیں کیا کیا کرے اس کا جائزہ لو۔ اب حضرت اب ہمیں نمازہ پڑھ کو، روزے رکھو، بھیجنا کا تو کیسا بھیجنا؟ اب تمہیں آگے بھیجو کہتے ہیں نا، خدا کیسا بھیجنا؟ اب نماز پڑھے کہاں بھیجنا؟ تو فرمایا کہ آپ سعودی جا رہے ہیں، عمرے کو جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، تو آپ کے یہاں کے پیسے چلیں گے؟ چلتے نہیں چلتے؟ کیوں نہیں چلتے؟ وہاں کیا چلتا ہے؟ وہاں کے پیسے چلتے ہیں۔
آپ یہاں کے پیسے بینک میں ڈالو یا وہاں صرافے میں جا کر آپ اپنے پیسے دو تو وہ وہاں کے پیسے دے گا، تو سعودی میں جینا آپ کو آسان ہوگا. یعنی باہر ملکوں کو جا رہے ہیں ادھر ادھر تو ڈالر ہے تو دینار ہے، کویت وغیرہ جاؤ تو دینار ہے، ڈالر ہے، یہ سب وہاں جینے کے لیے ہے. آپ کا یہاں کیا ہوا کمایا ہوا وہاں کام نہیں آتا، وہاں کام آتا ہے ریال کی شکل میں، وہاں کام آتا ہے ڈالر کی شکل میں، وہاں کام آتا ہے دینار کی شکل میں. تو دوستو آپ جو عمل یہاں پیسے ڈالیں گے تو حضرت ہمیں یہاں پیسے ڈالے تو ہمارے پیسے وہاں ملتے کیا ہو؟ تو وہاں نہیں ملیں گے. آپ یہاں خرچ کرو، یہاں عمل کرو، خدا کے بینک میں جمع ہوگا، وہاں نیکیوں کے شکل میں آپ کو دیا جائے گا، آپ کو نیکیوں کی شکل میں دیا جائے گا. وہاں پیسے نہیں چلیں گے، دینار نہیں چلیں گے، درہم نہیں چلیں گے، بڑے روپے نہیں چلیں گے، وہاں عمل چلے گا. اس واسطے کون تو کسی کو ستا کو، کسی تو ڈوبا کو گیا تو اللہ کیا دیتے وہاں؟ اللہ کیا بھی دیتے نہیں، وہاں پیسے دیتے نہیں. ان لاکھ روپے لیا اللہ، مجھے لاکھ روپے ہونا کا تو کیا کر لیتا ان لاکھ روپے؟ اللہ بولیں گے یہاں وہ چلتا نہیں، اس کا سے کیا کرو؟ ہاں انہاں کرے نیکیاں ہے، وہ چکا بھی کیا بھی نہیں ان کرے، وہ نیکیاں دیو، ایسا دلا کو ان کنگال ہو جائے گا. تو اس لیے دوستو کوشش یہ ہو کہ میں میری آخرت کے واسطے بال بچوں کی فکر کریں گے، لیکن میرے آخرت میں میرے اعمال نامے میں کتنے نیکیاں ہیں. کل قیامت میں اعمال نامہ گلے میں ڈالا جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے اقرا کتابک، تیری کتاب کو تو پڑھ لے. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، تو خود دیکھ لے، تیرے عمل نامے کو ذرا دیکھ لے، تو کریا سو اچھے رندے برے اس میں ہے کہ نہیں کہ ایک مرتبہ دیکھ لے. اقرا کتابک، تو تیری کتاب کو پڑھے، تو کیا بھیجا کیا نہیں بھیجا اس میں پتہ چلے گا. دوستو آج ہم بڑی نادانی میں اس بات پر ہے، زندگیاں گھڑ گئی ہیں، عمل کیا ہے کبھی جانچنے کا موقع نہیں ملا. میں کیا بچوں کو جما رہا ہوں، بچے سب پوچھتے گئے کیا بول گو تیرے باپ کیا چھوڑ کو گئے گو، کیا بولو؟ ہمارے پیٹ میں پیدا ہوئے سے بچے پوچھتے گئے تیرے باپ کیا چھوڑ کو گئے گو. اللہ پوچھتا کیا لے کر آئے کو، اسے کیا منہ دکھاتے؟ بچہ کیا منہ دکھانا، کسے منہ دکھانا افضل ہے بولو؟ بچے گئے بات پوچھتے کہتے تیرے باپ کیا چھوڑ کو گئے کو، پیدا کرنے والا اللہ پوچھتا کیا لایا کو. اب کوسا اہم بولو؟ بچے اہم ہیں، بیوی اہم ہے، یا پیدا کرنے والا اللہ جو سوال کرے گا میرے لیے کیا لایا؟ میرے لیے کہ تو رکھ لینے کے واسطے نہیں، میرے نام پر تو کیا اعمال کر کے لایا ہے، یہ خدا سوال کریں گے. اس واسطے سے مرنے کے بعد مر گیا تو ادنا بیٹھ کو ادھر درود پڑھنا کی، فاتحہ پڑھنا کی، کیا بھی کرنا ہے وہ کرے نہیں سکا. گئے بھائی، لیکن جو چھوڑ کو گئے لو بچہ کو دودھ پلاڑا ہے وہ کیا پرواہ نہیں. اب انہوں گئے تو بھی، اب انہیں موت آئی تو بھی پرواہ نہیں، انہیں گڑے میں ڈالے تو پرواہ نہیں، انہیں کوٹنگا لگے تو بھی پرواہ نہیں. بہرحال بچہ مانے چھوڑ کو گیا، بہت اچھا آدمی انہیں. یہ ہے دنیا والوں کی، یہ ہے بال بچوں کی. جس کا شوہر گزر جائے اس کے پیچھے بچے ہو، مال ہے تو ایک تسلی ہو جاتی ہے. انہوں نہیں تو بھی کیا ہوا، انہیں کی موت انہوں مرے، ہمارے جینا ہم جی سکتے. کیوں؟ شوہر گیا گھر رکھ کے گیا، شوہر گیا بچے رکھا گھر رکھا. بیوی کے اندر بھی تھوڑا اطمینان ہے، وہ تو غم میں رہتی ہے، تھوڑا اطمینان ہے کہ گھر ہے، تھوڑا اطمینان ہے کہ بچے. لیکن دوستو وہ بیوی وہ بچے کبھی روئے ہوں کہ میرے شوہر جاتے جاتے سب یہاں چھوڑ کو گئے، کیا بھی لے کو گئے نہیں. کبھی رونے والے عورتوں کو کا تو دیکھے بہت کم ملے ہوں گے، روتے ہوں گے. لیکن دوستو میرا خدا ہم سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس من دانا نفسا وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. کیا پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الکیس، کیس کا تو عقل مند، سمجھدار. ہمارے لینگویج میں میدھاوی، ہماری لینگویج میں کیا ہو؟ میدھاوی. ہمیں میدھاوی کسے بولتے بولو؟ اپنے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے خوب جمایا ہو، عقل مند. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں میدھاوی وہ ہے الکیس من دانا نفسا، اپنے نفس کا محاسبہ کیا، وعمل لما بعد الموت،
موت کے بعد کے واسطے ابھی تیاری کر لیا، یہ عقل مند ہے، یہ میدھاوی۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا، الکیس، کیس کے معنی آتے ہیں سمجھدار۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ موت کی تیاری کا نام کفن نہیں ہے، موت کی تیاری کا نام قبر کا گڑھا نہیں ہے، موت کی تیاری کا نام جنازہ نہیں ہے۔ موت کی تیاری کا مطلب یہ ہے جن جن سوالات کا جواب مجھے قبر میں دینا ہے، جن جن سوالات کا جواب مجھے اللہ کو دینا ہے، پہلے سے پریپئر ہو جائے، اس کو میدھاوی کہتے ہیں۔ ہمیں لوگ میدھاوی کسے بولتے کہ تو جو نماز چھوڑا ہو، روزہ چھوڑا ہو، اور لوگوں کا خون چوستا ہو، اور دھوکہ دے کے کماتا ہو، اور مال خوب جمع کیا ہو، ان کیا بھئی کہتا عقل مند کر لے، ان گیا تو بھی بچہ کو چھوڑو، بچہ کو بہت رکھو گیا، کہتا میدھاوی کر لیتے ہیں۔ دوستو اللہ کے نبی نے فرمایا میدھاوی وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کر لے، خدا کو کیا سوالوں کے جواب دینا ہے اس کے مطابق، قبر میں کن سوالات کا جواب ہوتا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ۔ کیا پیاری بات ہے، کہا کہ بے وقوف ہے، میدھاوی کا اپوزٹ کیا ہو؟ بے وقوف کے تو غصہ تھا چاہ سمجھ نہیں رکھنے والا۔ میدھاوی کا اپوزٹ جو ہے وہ لفظ وہ یہ ہے کہ نا سمجھ ہے وہ جو اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارا، اسے کیا کوایا کہ ویسے زندگی گزارا، بیوی بچوں کے خواہشات پر اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارا، اور بات کیا ہو تو وہ تمنا اللہ، اللہ پر انہیں لمبے امیدہ رکھا۔ کیا بول کو معلوم کیا ہے لو بھائی، اللہ بہت بڑا ہے، اصل کیا بولتے ہیں اللہ بہت بڑا ہے، کہتے کتنا بڑا ہے اللہ، بہت بڑا ہے، میں گناہ کریں تو بھی ان معاف کرتا، اللہ بہت بڑا ہے بھائی، ذرا کمائی نہیں سکا دکان کے بارے میں بھی ویسا بولے تو اچھا رہا سنا، تمہیں دکان کو جاؤ نہ جی کہیں جانا نہیں چاہتا، اللہ بہت بڑا ہے بھائی، پالتا بھائی کو کہیں بولنا نہیں، وہ کمانے میں دینے میں مانے اللہ چھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ ہمیں گناہ کریں اللہ معاف کرنے میں بہت بڑا ہے۔ تفسیر میں ایک بات آئی تھی، اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ جب تم سے گناہ ہو جائے، مایوسی شیطان ڈال رہا ہے اللہ مجھے معاف کرتا کی نہیں کی، وہ ٹائم کو بولو اللہ رحمان ہے، اللہ بہت بڑا ہے بھائی، ضرور اللہ معاف کرتا، میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کرے گا، کیوں؟ اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ بڑے ہیں تو کتنا بڑا ہے، بڑا کا مطلب کیا معلوم؟ اللہ کا دل بڑا، بہت بڑے دل والے بھائی کہتے نہیں، دل بڑا ہوا تو آپریشن کرانا پڑتا، لیکن لوگ بولتے ہیں نا کہ دل بہت بڑا بھائی بولو، تو کہا دل بڑا ہونے کا مطلب کیا؟ دل میں ایثار کا، ہمدردی کا جذبہ بہت ہے، تو ہمیں اللہ بڑا ہے کا مطلب یہ ہے کہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، بہت جلدی رحم کرنے والا، میرے پاپوں کو ضرور معاف کرتا، اس میں اللہ بہت بڑے ہیں۔ لیکن گناہ کر رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، حرام کما رہے ہیں، پھر بولتے ہیں کیا بول کو اللہ بہت بڑا ہے بھائی، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ یہ قہار جبار کب کام آتا ہے؟ تو اس لیے دوستو حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میدھاوی آدمی وہ ہے، میدھاوی آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے تیاری کر لے اور اپنا محاسبہ کرے۔ دوستو گزشتہ جمعے بھی بولے کہ محاسبہ کرو، کیا بول کر؟ میرے گناہ کتنے ہیں، میرے نیک اعمال کتنے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں ایک کام کی بات بتا کر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھو کہ کل کے واسطے تم نے کیا بھیجا ہے۔ اس کے بعد پھر ہے واتقوا اللہ، پھر اور ایک بار اتقوا اللہ کو گایا وہ آیت میں۔ تو علماء نے فرمایا عملہ، اب ہم پوچھے کر لو اب ایک اندازے سے، بہت عملہ بھیج کو لو کتنے کر کو کر لیتے ہیں، بہت کر کو عملہ، بہت نیک عملہ کر کو ہے، یہاں اتقوا اللہ ڈبل کئی کو آیا اور ایک بار آکو ہے، تو اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے تمہیں خدا کے بینک میں جو پیسے ڈالے ہیں وہ اچھے کی خراب کی وہ بھی ذرا دیکھ لو، ایک ہے۔ دوسرا مطلب اس کا بیان کیا گیا ہے کہ تمہیں جو عمل ڈال رہے ہیں وہ قبول ہوئے کہ نہیں کہ وہ بھی ذرا دیکھ لو۔ بینک میں پیسے ڈال کو میسج جب تک نہیں آتا اطمینان سے کون رہتے بولو؟
خالی ڈال کو آ جاتے, اس کا واپس ریٹرن کی ریسیپٹ نہیں لیتے. کیا آپ اپنے موبائل میں نہیں دیکھتے کہ پیسے پڑے ہیں یا نہیں, پہنچے ہیں یا نہیں؟ تو دوستو اللہ فرما رہے نیک عمل بھی کرو, اعمال بھی جمع کرو, لیکن اچھے عمل جمع کرو. نماز جمع ہوئی ہے, بدن حرام کھا رہا ہے, اب نمازیں جمع ہو رہی ہے, یہ نمازیں سبا کام نہیں آتی. کسی کو دھوکہ دے کر آپ نے نیک عمل کر کے عمل نامے میں جمع کیا, کل اللہ حقوق دیں گے تو وہ عمل کا بدلہ آپ کو نہیں, ان کو چلا جائے گا. اس لیے دوستو عمل کرنا بھی ہے, عمل جمع کرنا بھی ہے, اور اچھے عمل جمع کرنا ہے. کھوٹے عمل جمع کرو گے, کل قیامت میں وہ نیکیوں کی شکل میں نہیں دیا جائے گا. اس لیے دوستو خدا بندوں سے بڑے مہربانی میں کہہ رہے ہیں ذرا دیکھ لو اپنے لیے, اپنی آخرت کے لیے کیا توشہ ہے. توشہ کھانا پینے کا نام توشہ نہیں, آخرت کا ذخیرہ میرے پاس کتنا ہے. کبھی بیٹھو میرے پیسے کتنے ہیں بینک میں, آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے, ذرا مارے تو معلوم ہو جاتا ہے. آپ کی جائیداد کیا ہے, 10 منٹ بیٹھے تو اندازہ ہو جاتا ہے میں کتنے روپیوں کا مالک ہوں. لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا ہے میرے اعمال نامے میں, میرے اکاؤنٹ میں کتنے نیکیاں ہیں, اس میں کام آنے والی نہیں کام آنے والی کتنی ہے. جو عمل بغیر سنت کے کیے ہیں وہ عمل جمع ہو رہا ہے, آپ اس کو اب اس عمل کا نیکی آپ کو نہیں ملیں گی. نماز آپ جمع کریں عمل نامے میں, بغیر سنت کے جمع کریں تو اس کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا, مجھے نہیں ملے گا. جبکہ نماز کے بارے میں یہ ہے تو وہ عمل جو حرام پیسوں سے, ناجائز پیسوں سے, کسی کو دھوکہ دہی کے آنے والی رقم سے اگر ہم کوئی نیکیاں کر رہے ہیں اور امید یہ ہے کہ میں بہت کر رہا ہوں. بہت سے لوگ حرام کمائی اور بہت سے لوگ بعض کام ایسے نماز نہیں پڑھ رہے لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں بہت نیکیاں کرتا ہوں. وہ نیکیاں مجھے نمازوں کے بدلے میں کام آئیں گے نہیں آئیں گے, اس کا ثواب الگ ہے, اس کا گناہ الگ ہے. اس لیے دوستو اپنے اپنے عملوں کو, عمل نامے کو اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. اور ایک جگہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہا کہ وزنوا قبل ان توزنوا, تمہیں خود تمہارے عملوں کو ذرا تول لو. کہتا ہے کو آخری بات, ایئرپورٹ سے آتے نا عمرے کی جگہ کو آتے اسٹمپو 40 کلو کی 20 کلو کی رہتا نہیں, اتنا چلانا, اس سے زیادہ لائے تو بٹھا لیتا نہیں نا اندر. تب کیا کرتے معلوم, وہ حضرت کو انہوں ایک بار پہلے تول لیتے. کہتا ہے کو ہاں 20 کلو ہے, ہاں 20 بولے کریکٹ ہے, مجھے کیا بھی پربل. تو وہ اللہ بولتے ہیں تمہارے عملوں کو ایک بار یہاں تول لو, یہاں تول لے کر لو, کیا تو کمی ہے تو بڑھالنا کی گھٹالنا کی کر لے جا, وہاں ڈائریکٹ وہ میزان میں گئے کر لو. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطِ, جہاں اللہ میزان عمل قائم کریں گے وہاں کیا بھی کرنے ہوتا نہیں, بڑھانے بھی ہوتا نہیں, گھٹانے بھی ہوتا ہے. اس وجہ سے پہلے ہمیں ہمارے عملوں کا وزن تولنا ہے. کریں گے ایسا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.